جی مسلمان اسکالر اور ڈبیٹر کوشش کرتے ہیں بائبل مقدس میں سے اختلاف ڈھونڈنے کی۔ خداوند یسوع المسیح کا بیان، عظیم سچائی، ان کی مصلوبیت، ان کا دفن ہونا اور پھر ان کا جی اٹھنا، اس سے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے اس عظیم سچائی سے مسلمان اسکالر اور ڈبیٹر لگے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ہر مرتبہ ناکام ہوتے ہیں۔ آج ہم خداوند یسوع المسیح کے اس بیان کو سمجھیں گے آسانی کے ساتھ، تاکہ آپ اگر آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے، آپ کسی کو بھی آسانی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی سوچ اور سمجھ رکھنے والا بندہ، سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ، جس کے پاس کامن سینس ہے، وہ آج کی اس ویڈیو کے بعد مسلمان اسکالر اور ڈبیٹر جو اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھ جائے گا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور پھر ہم آخر میں اسی طرح کا ایک کاؤنٹر کویسچن مسلمانوں سے کریں گے تاکہ ان کا ذہن کھلے، ان کا دل کھلے اور وہ اس سچائی کو قبول کریں۔ جی ہاں، خداوند یسوع المسیح نے کہا جیسے یونا نبی 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، میں زمین میں رہوں گا، اور پھر انجیل مقدس میں ہمیں یہ بھی بیان ملتا ہے کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے، پھر یہ بھی بیان ملتا ہے کہ وہ 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اب ان 3 بیانات کو بائبل مقدس کے، انجیل مقدس کے لے کے مسلمان اس میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان بیانات میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کیلنڈر، وقت اور دن اور رات کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ کسی کی پیدائش اور موت کی نسبت سے، تو پھر ہر معاشرے کا، ہر جگہ کا ایک اپنا طریقہ ہے اس کو بیان کرنے کا، اور لوگ مختلف طریقے سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بیانات مختلف ضرور لگتے ہیں لیکن وہ سب سچائی پر مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ ابھی ہم یہاں پہ سب سے پہلی بات مسلمانوں کو مبارکباد دیں گے کہ وہ ابھی تک صلیب پر رکے ہوئے تھے، اور صلیب پر انہوں نے مسیح کی شخصیت کو کسی گمنام شخصیت کے ساتھ بدل دیا تھا، تو وہ اس سچائی کے قریب آ رہے ہیں۔ مسیح کی مصلوبیت یعنی موت، ان کا دفن ہونا اور ان کا جی اٹھنا، اس سچائی کے نزدیک آ رہے ہیں اس سوال کے ذریعے۔ ہاں جی مسیحی بہن بھائیوں، اس سوال کے ذریعے آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ان کو یہ مبارکباد دے سکتے ہیں کہ اب وہ اس سچائی کو مانیں گے اور اس کے نزدیک آ جائیں گے، کیونکہ اب وہ اس صلیب والے واقعے سے آگے آ گئے ہیں، سچائی کے قریب۔ جی ہاں، تو اس کے مبارکباد کے بعد یاد رکھیں 3 باتیں۔ وہ مسلمان ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ 3 دن اور 3 راتیں یعنی 72 آورز پورے کریں، اور ٹیکنیکلی اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ چوتھے دن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا بائبل مقدس میں کہیں بیان نہیں ہے کہ ہم نے چوتھے دن پہ جانا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنے کے بعد ایک اور بات یاد رکھ لیں، دوسری بات، کہ کسی کی پیدائش کا ذکر ہے، کسی کی موت کا ذکر ہے، تو کیلنڈر اور تاریخ اور انداز بیان آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ رات 12 بجے سے پہلے آج کی تاریخ میں اس شخص کی پیدائش ہوئی ہے، اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو آپ اس تاریخ کا جو 24 آورز کا سرکل ہے اس میں اس کی پیدائش کو شمار کرتے ہیں، اور اس میں تمام دن اور رات اور سارا پہر اور وقت اس میں شمار میں آ جاتا ہے، بیان میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کی موت کو بھی ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے، جس 24 آورز کے سرکل میں، ڈیٹ میں اس کی موت واقعہ ہوئی ہے، آپ اس پورے سرکل کو شمار کرتے ہیں اس کے موت کے واقعے کے بیان کے ساتھ۔ تو جب آپ پیدائش اور موت کو ایسے بیان کرتے ہیں تو پھر آپ کسی کا جی اٹھنا بھی ایسے ہی بیان کریں گے۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو فرائیڈے کا 1 منٹ بھی اگر ان کے دفن ہونے میں شامل ہے، مصلوبیت کے بعد، موت کے بعد، اور پھر ہفتہ سیچرڈے، اور پھر سنڈے کی صبح کا
1 मिनट, मैं कह रहा हूं 1 मिनट भी अगर शामिल है तो फिर वो बयान में 3 दिन और रात आएगा, तीसरा दिन आएगा, 3 दिन आएंगे। आप पैदाइश और मौत को ऐसे ही बयान करते हैं और इसी तरह ही फिर आप किसी का जी उठना भी बयान करेंगे। और याद रखें कि इतवार की सुबह से पहले इतवार संडे की रात भी होती है 12 बजे के बाद, मसीही कैलेंडर के मुताबिक। और अगर आप दुनिया का कोई और कैलेंडर भी, हमारे मसीही स्कॉलर यहूदी कैलेंडर के मुताबिक बहुत अच्छे तरीके से इस सारे 3 दिन रात की बात को बयान करते हैं, बहुत अच्छा है। कोई भी आप कैलेंडर देख लें, यहूदी देख लें, क्रिश्चियन कैलेंडर देख लें, इस्लामी कैलेंडर देख लें, याद रखें अगर आप रात से रात काउंट कर रहे हैं 24 घंटे तो 2 रातें आती हैं उस डेट में, उस 24 आवर्स में। अगर आप शाम से शाम उसका बयान करेंगे तो 2 शामें आती हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और ना मैं आपको इसमें कंफ्यूज करना चाहता हूं। सिर्फ ये याद रखें, अगर फ्राइडे दफन होने का आ गया है किसी भी पहर का, तो वो पूरे उस 24 आवर्स के सर्कल में आ गया है। इसी तरह सैटरडे और फिर उसके बाद अगर संडे का एक पहर भी उनके जी उठने के बयान में आ गया है तो फिर वो उस 24 आवर्स के सर्कल में उसका शुमार और बयान होगा। जी हाँ, और ये जो 24 आवर्स का सर्कल है इसमें सिर्फ दिन रात नहीं है, इसमें सुबह भी है, सुबह सवेरे भी है, दिन भी है, दोपहर भी है, सपहर भी है, शाम भी है, फिर शाम के साथ का एक रात का हिस्सा है और फिर रात 12 बजे के बाद एक रात का हिस्सा है जो दूसरे दिन और दूसरी तारीख में आ जाता है और फिर सुबह होती है। यह है 24 आवर्स का सर्कल। तो अपने आप को कंफ्यूज ना करें, मेरी इस बात को, छोटी सी बात को समझ लें कि आप अपने देखें, आपके फैमिली में कोई पैदाइश होती है, कोई मौत का वाकया होता है तो आप उसको कैसे बयान करते हैं। जिस तारीख में 24 आवर्स के सर्कल में 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का भी पहर आ जाता है तो आप उसको उस सारे सर्कल में उसका बयान करते हैं 24 आवर्स के। तो इसके बाद फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इसका एक एक पहर, एक एक हिस्सा भी खुदावंद यीशु अल मसीह की मसलूबियत के बाद दफन होने और फिर उनके जी उठने में आ गया है। तो ये 3 दिन रात पूरे हो जाते हैं, ये तीसरे दिन आ जाता है, 3 दिन का ये सच्चाई का वाकया जो है ये पूरा हो जाता है। इसमें तीनों बयानात में कोई इख्तलाफ, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जी हाँ, ये तीनों बयानात मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं रेफरेंस के साथ। 3 दिन और रात, फिर ये रेफरेंस है तीसरे दिन और फिर ये रेफरेंस है 3 दिन बाद। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। यही है हमारा आम तरीका पैदाइश और मौत को बयान करने का। और जब पैदाइश और मौत को हम ऐसे बयान करते हैं तो किसी के जी उठने को भी इसी तरह ही बयान करेंगे। जी हाँ, अब वक्त आ गया है कि हम मुसलमानों से कुछ सवाल करें ताकि इनका जहन खुले, और फिर अब जब इनका जहन खुले, इनकी सोच समझ में ये बात आए तो ये अपने दिल को भी खोले और इस सच्चाई को कबूल करें। जी हाँ, ये कुरान आप 17 चैप्टर 17 वर्स 1 आपके सामने है। इसमें बयान है कि रात ही रात में, एक ही रात में अल्लाह ने मोहम्मद को मक्के की मस्जिद से यरूशलेम की मस्जिद अक्सा में पहुंचाया। जी हाँ, गो के ये झूठ है, उस वक्त मस्जिद अक्सा तो तमीर भी नहीं हुई थी, ये तो मोहम्मद के ज़माने के बाद तमीर हुई थी। लेकिन अभी वो टॉपिक नहीं है हमारा। टॉपिक हमारा ये है कि वहाँ जाके मोहम्मद नबियों के साथ नमाज भी पढ़ते हैं और फिर वहाँ से आसमान पे भी जाते हैं, जन्नत दोज़ख को देखते हैं, और वहाँ पे जो है इस सारे सफ़र को, इस सारी जर्नी को याद रखें कि आप कौन सी रात का कौन सा पहर देंगे। ख़ास तौर पे जब उन्होंने नबियों के साथ नमाज भी पढ़ी है, उस रात में कौन सी नमाज, इशा की या ज़ोहर की। रात की नमाज जो 8 बजे के करीब होती है,
وہ والی نماز یا صبح کی نماز جو سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتی ہے؟ اب آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. جی ہاں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا بیان کہ ایک ہی رات میں ہم لے گئے یا راتوں رات میں ہم لے گئے، یہ صرف رات نہیں رہ جاتی، اس میں شام بھی آ جاتی ہے. نماز کے شام کا وقت جو ہوتا ہے، شام کے ساتھ رات والا وقت 8 بجے کے قریب، اور اس میں وہ صبح کا وقت بھی آ جاتا ہے. تو پھر ہم اس بیان میں 20 قسم کے اختلافات تلاش کر سکتے ہیں کہ اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا 2 طریقوں والی رات، اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ شام سے لے کے صبح تک، اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ 2 دن اور 2 رات ہم نے یہ سفر کرایا. ہم اختلاف اس میں تلاش کرنا چاہیں تو اتنے اختلافات آپ کو دکھا سکتے ہیں، لیکن ہم عام طور پہ انسان کی سمجھ کے لیے جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو وہ قرآن اس کو صرف ایک رات کے ساتھ بیان کر رہا ہے. اب آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہوگی کہ جب آپ وقت کو یا کسی اور واقعے کو تاریخ کے ساتھ، دن اور رات کے واقعات کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بیان ایک سے دوسرا بیان مختلف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس سے آپ اس واقعے کو نہیں جھٹلا سکتے. جی ہاں، اور اس میں وہ کانٹرڈکشن نہیں ہوتی. اگلا ایک یہ چیلنجنگ سوال میں مسلمانوں سے کروں گا. حضرت محمد کے بچے پیدائش کے بعد ان کی موت ہو جاتی تھی. اب میں یہ فرض کر رہا ہوں مسلمانوں کا ذہن کھولنے کے لیے ان سے یہ سوال کر رہا ہوں، اگر حضرت محمد کے کسی ایک بچے کی موت تیسرے دن ہوئی پیدائش کے بعد، تو آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ آپ اس کی عمر کو کیسے بیان کریں گے؟ آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو 4 بیان دکھانے لگا ہوں، 4 صحابیوں سے جوڑ کے. یہ میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کا یہ ذہن کھلے. اگر حضرت محمد کے بیٹے کی موت تیسرے دن ہوتی ہے تو ایک صحابی کہے گا کہ وہ 3 دن زندہ رہے، دوسرا صحابی کہے گا تیسرے دن ان کو موت آ گئی، تیسرا صحابی کہے گا چوتھا دن ان کی زندگی میں نصیب نہیں ہوا، اور چوتھا صحابی کہے گا کہ ان کی زندگی میں تو بس وہی 3 دن اور راتیں تھیں. اگر وہ رات 12 بجے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں آج کی تاریخ میں اور تیسرے دن موت ہوئی ہے، تو ذرا سوچیں، غور کریں، آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ اس وقت کو کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ آپ اس کو گھنٹوں میں کاؤنٹ نہیں کریں گے، کیونکہ گھنٹوں میں کاؤنٹ کسی کی پیدائش اور موت کے واقعے کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کوئی بہت ہی چھوٹا واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے. تو اس عظیم سچائی کو جھٹلانے کے لیے جو خداوند یسوع المسیح کی عظیم سچائی ہے، ان کی مصلوبیت، موت، ان کا دفن ہونا اور پھر ان کا جی اٹھنا، اس میں یہ اپنی ٹرک اور اپنے اس اختلافی بیانات جو مسلمان اسکالر اور ڈیبیٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں دنیا کو ڈالتے ہیں، چکر بازی میں دنیا کو ڈالتے ہیں. آپ کو اس چکر سے بچنے کی ضرورت ہے. ان دنوں کا، راتوں کا شمار آپ کیسے کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے یہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کو جان جائیں کہ یہ تاریخی، جغرافیائی، سائنسی اور علم الہیات کی عظیم سچائی ہے کہ خداوند یسوع المسیح مصلوب ہوئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. یاد رکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ موت اب تیری فتح کہاں رہی، موت اب تیرا ڈنگ کہاں رہا. خداوند یسوع المسیح نے آپ کے لیے یہ راستہ کھولا ہے موت پر فتح پا کے ہمیشہ کی زندگی کا. خداوند یسوع المسیح نے موت پر فتح پا کر آپ کو موت پر فتح پانے کے لیے ایک نوید، ایک امید اور ایک سچائی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آج آپ اس سچائی کو قبول کر لیں تو آپ پر دوسری موت کا کوئی اثر نہیں. یہ ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. آپ کی موت کے بعد
آپ کے پاس یہی صرف ایک سچائی کے ساتھ امید ہے، ثبوت کے ساتھ، کہ ایک اور زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آپ کو اس موت کے بعد آپ کے جی اٹھنے پر ملے گی، اور وہ اس راستے کو خداوند یسوع المسیح نے آپ کے لیے کھولا ہے۔ یہی صراط المستقیم کا راستہ ہے۔ اس کو قبول کر لیں، اور اس کا بیان 3 دن راتوں کا آپ جیسے بھی کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ آپ کے لیے مصلوب ہوئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ خداوند آپ کو برکت۔